نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا صلہ۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اس حال میں مرا کہ اسے یہ یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جس شخص کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا معبود جانتا تھا اور اس کو یہ یقین حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تو وہ یقیناً جنتی ہے۔ توحید کا صلہ جنت ہی ہے۔ حدیث میں یعلم کا لفظ صرف جاننے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ یقین کرنے کے معنی میں بھی ہے۔ علم کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں اور دوسری روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ دوسری روایات میں ہے مستقیناً بہا قلبہ صدقا بہا قلبہ، یعنی دل سے وہ اس حقیقت کو سچا مانتا تھا اور اسے یقین حاصل تھا۔ اور یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جس کو توحید کا پختہ یقین حاصل ہو گیا اس کی سیرت و کردار پر اس کے خوشگوار اثرات ضرور نظر آئیں گے اور زندگی کے تمام گوشوں پر اسلامی رنگ ضرور نمایاں ہوگا۔ اس حدیث سے یہ غلط مفہوم ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ نجات کے لیے صرف توحید کا قائل ہونا ہی کافی ہے، رسالت یا دوسرے عقائد پر ایمان ضروری نہیں۔ دراصل خدا کے نزدیک توحید کا صرف وہی تصور مقبول ہے جو خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتا وہ توحید کی صحیح اور مقبول مفہوم پر ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہہ کر پورے کلمہ شہادت کی طرف اشارہ کیا ہو۔ اسی کی تائید صحیح مسلم کی ایک اور روایت سے بھی ملتی ہے، یعنی حضرت عبادہ بن اسامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ توحید کا پاس اور ادب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری حاجتوں کے لیے صرف اپنے رب سے ہی سوال کرے، یہاں تک کہ اگر اس کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اسی سے مانگے۔ توحید کے معاملے میں مومن کو بہت زیادہ احساس ہونا چاہیے اور کبھی توحید کے پاس اور ادب سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو ساری ضرورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کو اپنا ہی مشکل کشا سمجھنا چاہیے۔ مشکلات و مصائب کو دور کرنا اسی کا کام ہے، بگڑی وہی بناتا ہے، اس کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو بندوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکے یا اس کی مشکل کو حل کر سکے۔ توحید پر ایمان رکھنے والوں کی یہی شان ہے کہ وہ اپنی حاجتوں کو صرف اپنے رب کے سامنے ہی رکھتے ہیں اور کسی معمولی سے معمولی ضرورت کے لیے بھی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ غیرت حق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، نہ کسی بیوی کو مارا، نہ کسی خدمت گزار کو اور نہ ہی کسی اور کو، بلکہ خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنان دین پر ضرور ہاتھ اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کسی نے کوئی دکھ دیا ہے، دکھ دینے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا، مگر جب کوئی خدا کی شریعت کی بے رحمتی اور نافرمانی کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے ضرور بدلا لیتے۔
عملی زندگی میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ہر بات ہماری خواہش، مزاج، عادت اور مفاد کے مطابق ہو۔ خانگی، خاندانی اور سماجی زندگی میں طرح طرح کے لوگوں سے ہمیں معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ کسی کا ہم پر حق ہے اور کسی کا ہم پر اور ہمارا کسی پر۔ کوئی ہم سے چھوٹا ہے تو کوئی بڑا۔ ہر ایک کا مزاج، انداز فکر، عادات اور خصلت اور قوت برداشت مختلف ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ لگی ہو، کبھی کسی سے ہمیں دکھ نہ پہنچا ہو، کبھی کسی کی وجہ سے ہمارا نقصان نہ ہوا ہو، اور کسی کے خلاف ہمارے دل میں انتقامی جذبات نہ پیدا ہوں اور ہم غصے کا شکار نہ ہوں۔ ایسے تمام مواقع پر ہم کیا کریں؟ حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جھلک ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہمارا ذاتی معاملہ ہو، کوئی ہمیں دکھ پہنچائے، ہمارا مالی نقصان کرے، تو ہم صبر و ضبط اور عفو و درگزر سے کام لیں۔ انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر انتقامی کارروائی نہ کریں، بلکہ اعلیٰ ظرفی اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کریں۔ البتہ جب کوئی بد نصیب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہماری غیرت کو چیلنج کرے تو ہم ہرگز خاموشی اختیار نہ کریں۔ ایسے موقعوں پر خاموشی ہماری دینی موت ہے۔ مومن کی غیرت اور خدا اور دین کی توہین ہرگز برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی بات کو میں مکمل کرتی ہوں، آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔